بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ آپ مہاجرین میں سب سے برتر ہیں۔ آپ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر حاضری میں آپ ہی نماز پڑھایا کرتے تھے، اس لیے آپ سے زیادہ کون شخص اس بات کا حقدار ہے کہ اسے خلافت کی اہم ذمہ داریاں سونپی جا سکے۔ ان دونوں حضرات کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلدی سے آگے بڑھے اور بیعت کر لی۔ اس طرح دونوں قبیلے بیعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس دن کے بعد پھر کبھی انصار کی طرف سے خلافت کی خواہش نہ کی گئی۔ اس روز اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہ پہنچتے تو مسلمانوں میں بہت خون ریزی ہوتی۔ مسلمان ثقیفہ بن ساعدہ سے مسجد نبوی میں گئے۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف لائے اور عام مسلمانوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خطبہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے مقابلے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا تھا اور اس لشکر کے 3 قائد مقرر فرمائے تھے، جن کے نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تینوں غزوہ موطا میں شہید ہو گئے۔ اسلامی لشکر کی تعداد رومیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، آٹے میں نمک کے برابر کہہ سکتے ہیں۔ ان تینوں سالاروں کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو رومیوں کے گھیرے سے نکالا تھا اور بحفاظت واپس مدینہ لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ رومیوں کے بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھتے ہوئے اور تینوں صحابہ کے خون کا انتقام لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ایک لشکر ترتیب دیا اور اس کا سالار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ اسامہ بن زید انہی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے جو غزوہ موطا میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں سالار بنایا تو بڑے بڑے صحابہ کو بہت حیرت ہوئی کہ ان کے ہوتے ہوئے ایک 20 سالہ نوجوان کو لشکر کا امیر کیوں بنایا گیا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تھا۔ دوسری طرف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنانے کی بھی چند وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے چونکہ غزوہ موطا میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہوئے ہیں، اس لیے وہ اپنے والد کے خون کا بدلہ لینے کے لیے انتہائی جذبے سے کام لیں گے۔ دوسرے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ آپ کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ صلح حدیبیہ سے اگلے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور اسی حالت میں مکے میں داخل ہوئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دلیری اور بہادری میں کسی سے کم نہ تھے۔ غزوہ احد میں وہ بچے تھے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہ ملی تھی۔ جنگ صفین میں انہوں نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے اور ثابت قدمی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ ان صفات کے باوجود کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالار بننے پر اعتراض کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسامہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی بہادری کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایسے لشکر کی سالاری جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہما شامل ہیں، ایک بچے کے سپرد کرنا مناسب نہیں۔ ان اعتراضات کی بھنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت پڑی جب آپ شدید بیمار تھے۔
اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جرف کے مقام پر کوچ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر پانی کی مشکیں ڈلوائیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخار اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر حمد و ثنا اور احد کے شہداء کے لیے دعا کے بعد فرمایا، اے لوگو، اسامہ کے لشکر کو جانے دو۔ تم نے اس کی سالاری پر اعتراض کیا ہے اور اس سے پہلے تم اس کے والد کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو۔ اس کے باوجود وہ امارت کے قابل ہے اور اس کا باپ بھی امارت کے لائق تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض میں اضافہ ہو گیا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جرف میں ہی رک گیا۔ حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو میں اور میرے چند ساتھی مدینہ آئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور میرے کندھے پر رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے روز صبح سویرے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوچ کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن کچھ ہی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر جرف سے مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت خلافت کے بعد جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوچ کا حکم دیا تو اعتراض کرنے والے ایک بار پھر حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس نازک وقت میں جب کہ ہر طرف بغاوت کے شعلے بھڑک رہے ہیں، کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ایسے میں لشکر کو رومیوں کے مقابلے میں روانہ کرنا مناسب نہ ہوگا۔ مدینہ میں بہت کم لوگ رہ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ باغی مدینے پر حملہ کر دیں اور مدینہ ان کے قبضے میں چلا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سن کر نہایت ثابت قدمی اور پرعزم لہجے میں فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد مدینہ میں ایک آدمی بھی نہ بچے گا اور جنگل کے درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے، تو بھی میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر کو روانہ ہونے سے نہیں روک سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ ہونے کا حکم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس جائیں اور ان سے عرض کیجئے کہ لشکر کی روانگی کا حکم منسوخ کر دیں تاکہ بڑھتے ہوئے فتنوں کے مقابلے میں یہ لشکر کام آئے اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں سے مدینے کا دفاع کیا جا سکے۔ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو روانہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے ان کی خدمت میں یہ درخواست کر دیں کہ وہ کسی ایسے آدمی کو لشکر کا سردار مقرر فرمائیں جو عمر میں اسامہ سے بڑا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی باتیں سنی اور ان کا پیغام لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے اور جا کر یہی الفاظ دہرائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، اگر جنگل کے کتے اور بھیڑیے مدینے میں داخل ہو جائیں اور مجھے اٹھا کر لے جائیں تو بھی میں وہ کرنے سے باز نہیں رہوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور اے ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر مقرر فرمایا تھا
اور تم کہتے ہو میں اسے اس عہدے سے ہٹا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ ہو کر واپس چلے آئے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا اے عمر، ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر کہا میرے پاس سے فوراً چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ سے ڈانٹ کھانا پڑی۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا